اور میں ہوں آپ کا میزبان اون زبیر گشکوری۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف خان پتافی صاحب۔ آپ کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، آپ ڈیرہ غازی خان سے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں، آپ نے ڈیرہ غازی خان میں فلاحی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے، آپ سابق مشیر صحت پنجاب بھی ہیں، آپ مشہور کمپنی سن کراب پیسٹیسائڈ کی ہے جو اس کو آن کرتے ہیں، اور تحفظ آئل کوکنگ کو بھی آن کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کہ آپ ایک بزنس مین ہیں، سیاست میں کب اور کیسے آنا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ جی۔ الحمدللہ جی 2018 میں میں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ میرا جو سلوگن تھا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اس جذبے کے تحت، خدمت خلق کے جذبے کے تحت میں سیاست میں آیا تھا، اور میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور الحمدللہ میں نے بھی 3.5 سال کوشش کی ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی محبتوں کا قرض چکا سکوں۔ الحمدللہ ہم نے جو پی ٹی آئی کا ویژن تھا، جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا، ہم نے اوپن ڈور پالیسی، یہاں پہ آپ کو پتا کہ سردار مسلط رہے ہیں، سرداروں تک رسائی عام آدمی کی ممکن نہیں تھی۔ ہم نے یہاں پہ ایک یہ تبدیلی دی کہ ہمارا ڈیرہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے، عام آدمی کو بھی ہمارے ڈیرے پہ وہی پروٹوکول، وہی رسپانس ملتا ہے جو یہاں پہ ایک چیئرمین کو یا کوئی نوٹیبل کو ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ڈیرہ غازی خان کی ڈیولپمنٹ میں 3.5 سال میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ آخری ضلع تھا ڈیرہ غازی خان، یہاں پہ بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں تھی، تو میگا پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے بنیادی سہولیات بھی فراہم کیا۔ میگا پروجیکٹ کی ایک لمبی لسٹ ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان۔ سر جی، چونکہ آپ گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تھا، آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، وہ سیٹ جیتی، اور یہ کہہ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی امانت تھی۔ اتنا لگاؤ پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا ایماندار آدمی سیاست میں پہلی دفعہ اس طرح کا آدمی آیا ہے، تو جس طرح پاکستان کی عوام نے اور خاص طور پر یوتھ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، تو میں نے اپنے الیکشن کمپین میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں یہ سیٹ جیت کے عمران خان صاحب کو گفٹ کروں گا، پی ٹی آئی کو گفٹ کروں گا۔ میں نے وہ پہلا ایم پی تھا جو پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی ڈیرہ غازی خان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ڈیرہ غازی خان میں ہم نے میگا پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کیے۔ میگا پروجیکٹ میں کارڈیالوجی ہاسپٹل آخری مراحل میں ہے، مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل 400 بیڈ کا بن رہا ہے، یہاں پہ او پی ڈی اینڈ ایمرجنسی بلاک بن رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں لاری اڈا، آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلی جو نااہل گورنمنٹ تھی انہوں نے 30 سال جو کوڑا کرکٹ وہاں پہ ڈمپ کیا جاتا تھا، اس کوڑا کو وہاں پہ ختم کر کے، کچرے کو ختم کر کے وہاں پہ پارک بنایا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ لاری اڈا بنایا جا رہا ہے۔ پل ڈاٹ سمیت ڈیرہ غازی خان کے 14 چوکوں کو پی ایچ اے نے خوبصورت چوک بنایا ہے، پارکس کو اپ گریڈ کیا گیا، جو یہاں پہ پچھلے 50 سال سے ڈیرہ غازی خان کے پارک اجڑ گئے تھے، نشائیوں کی اماج گاہ تھی، تو ان پارک کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، لاہور لیول پہ ان کو پارک کو بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر میں بات کروں بنیادی سہولیات کی، سیوریج کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ویسٹ مینجمنٹ کو، جو آج آپ کو ڈیرہ غازی خان شہر میں صفائی نظر آ رہی ہے، ویسٹ مینجمنٹ لے کے آخری یہ میرے خیال ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی۔ اور اسی طرح وہاں پہ ہم نے ٹف ٹائل جو گلیاں تھی، جو سٹریٹ تھیں، ان کو اپ گریڈ کیا، ٹف ٹائل لگائی گئی ہے۔ تو الحمدللہ 70% ہم نے ڈیرہ غازی خان کو اپ گریڈ کر دیا۔ ابھی ہمارے 1.5 سال باقی تھے، کیونکہ 1.5 سال پہلے ہماری حکومت ختم کر دی گئی ہے، تو انشاءاللہ عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم جس طرح آپ کو پتا ہے موسیٰ خان فاؤنڈیشن کے فلاحی پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں۔ میں نے ہمارا جو سیاست میں آنے کا جو مقصد وہ تھا خدمت لوگوں کی۔ الحمدللہ موسیٰ خان فاؤنڈیشن کے تحت ہمارے یہاں پہ لنگر خانے چل رہے ہیں، یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، فری ڈسپنسریز چل رہی ہیں، اور ہم یہاں پہ پہلا پرائیویٹ ہاسپیٹل جو فری ہاسپیٹل ہوگا ڈیرہ غازی خان کا سب سے بڑا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اس کا افتتاح کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں ٹیچنگ ہاسپیٹل سے انہوں نے 3 ٹائم کھانا کا آغاز کیا تھا، تو الحمدللہ اس وقت ہمارے شہر میں 5 ایک لنگر خانے ہیں جہاں پہ ڈیلی 2000 سے زائد لوگ کھانا کھاتے ہیں، جن کو فری کھانا پروٹوکول کے ساتھ بہترین کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تقریباً 12 ایک فلٹریشن پلانٹ ہیں
جو شہر کے مضافات میں ہیں جہاں پہ لوگوں کو معیاری اور صاف پانی مہیا کیا جاتا ہے، اور تقریباً 8 سے 10 یہاں پہ فری ڈسپنسریز ہیں جہاں پہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ایک فری آئی ہاسپٹل ہے جہاں پہ غریبوں کے آپریشن بھی آنکھوں کے فری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی کئی پروجیکٹ ہیں۔ ہم نے یہاں پہ تقریباً 300 سے زائد علماء، جو مساجد کے علماء، آپ کو پتہ ہے 8 سے 10 ہزار روپیہ سیلری ہوتی ہے ایک مسجد امام کی، ان کا 5,000 روپیہ اعزازیہ شروع کیا گیا جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کو ملتا ہے، اور تقریباً 3 سے 5 ہزار ہمارے پاس یتیم اور غربا رجسٹرڈ ہیں جن کو منتھلی ان کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے یعنی غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، جو آج جو یہ مجھے مقام ملا ان غریب اور کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ فلڈ لائٹ اسٹیڈیم، کرکٹ کا اسٹیڈیم بنایا گیا ہے، اسی طرح ہاکی کا اسٹیڈیم بنایا گیا ہے۔ 6 مہینے سے اسٹیڈیم تو بن گیا تھا لیکن سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز نہیں تھے کہ یہاں پہ ٹورنامنٹ، ڈے اینڈ نائٹ ٹورنامنٹ کرایا جاتا، تو یہ بھی الحمدللہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے۔ تو میں نے اس کا اپنا تحفظ کی اسپانسرشپ سے ڈے اینڈ نائٹ یہ ٹورنامنٹ کروایا ہے۔ میرے خیال لاہور کا سما ڈیرہ غازی خان میں بنا ہوا ہے۔ تو اب میں آپ اپنے یہ ویژول بھی دکھائیے گا لوگوں کو کہ کس طرح ہم نے اسٹیڈیم بنایا اور کس طرح لوگوں کا جوش و خروش ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ ہر سال اسی طرح جاری رہے گا۔ ہر تحفظ کے سپورٹ سے انشاءاللہ ہر سال اس طرح کا ٹورنامنٹ کروائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے حنیف خان پتافی، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی سلوگن کے ساتھ ہی کہ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا، سیاست میں آئے ہیں، اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے موسیٰ خان فاؤنڈیشن، وہ ڈیرہ غازی خان میں بہت اچھے پروجیکٹ پر کام بھی کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں ڈیرہ غازی خان کو ماڈل سٹی بنایا۔ یہاں پہ جو 14 چوک ہے جس میں پل ڈاٹ بھی شامل ہے، اس کو لاہور طرز کے بنا دیے گئے ہیں۔ چونکہ ہماری حکومت 1.5 سال پہلے ہی ختم کر دی گئی ہے، اگر ہماری حکومت رہتی تو ہم مزید اچھے کام کرتے۔ اپنے میزبان اون زبیر گشکوری کو اجازت دیجیے گا، تب تک لیے دیکھتے رہیے این نیوز HD۔